نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب نے کوکونٹ آئل کے متعلق ارشاد فرمایا، تو میں بھی اس میں کچھ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ کوکونٹ آئل ایک اتنا عام سا تیل نہیں ہے جتنا دنیا اس کو سمجھے بیٹھی ہے۔ دنیا نے سمجھا ہوا ہے کہ کوکونٹ آئل کو جناب علی صرف آپ سر پہ لگا سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سر پہ آپ لگا لیجئے، مگر اس کے کچھ ایکسٹرا اتنے سارے بینیفٹ ہیں، وہ سارے کے سارے آپ ضائع کر رہے ہو۔ تو اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو اللہ زندگی بڑی اچھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ جو سوزاکی مریض ہو، سوزاکی مریض سمجھتے ہو نا، سوزاکی کیفیت تو اس کے پس سیل ویلیو زیادہ آ رہی ہو، اس نے اسپم سیمن کی رپورٹ کروائی، اس میں پس سیل آ رہے تھے، یا پھر رات کو سوتے ہیں تو ٹانگوں میں درد آتا ہے۔ یہ لوگ جو کہ سوزاکی کیس میں، ان کے لیے ناریل کا تیل، کوکونٹ آئل آب حیات ہے۔ آب نہیں ہے ویسے، ہے تو تیل، زیت حیات کہہ لیجئے اس کو۔ تو یہ بڑی قیمتی ترین چیز ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو رات کو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، تو وہ لوگ، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو عضو تناسل میں خشکی ہے، اس میں جناب علی پینس میں جو ہے چھلکے آتے ہیں، چھلکے اترتے ہیں، خشکی ہے، جلن ہے، عجیب عجیب قسم کے دانے، لگ ہی نہیں رہا کہ بھائی صاحب یہ کیا چیزیں، لگ رہا ہے کوئی اور دنیا کی مخلوق ہیں۔ تو ایسی صورت میں ناریل کا تیل انتہائی بہترین رزلٹ دیتا ہے، پکی بات ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جن کو رات کو ٹانگوں میں کڑل پڑتے ہیں، ٹانگوں میں رات کو جیسے ہی بستر پہ لیٹنے کی، سونے کی نیت کی، وہ ٹانگیں اکڑ کے لگتا ہے کہ ٹانگ کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے جناب علی ایگزاسٹ فین گھومنے شروع ہو گئے، پانی جہاز کے نیچے نہیں لگے ہوتے بڑے بڑے وہ والے، تو بندہ عجیب سی پریشانی میں آ جاتا ہے، کہتا ہے دن بھر صحیح لیٹنے کی، سونے کی نیت کی درد آ گیا۔ تو ایسی صورت میں بھی ناریل کے تیل کی مالش اس کیس میں، سوزاکی زہر، ٹھیک ہے نا، سوزاکی زہر کا بہت بڑا تریاق ہے ناریل کا تیل، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی مالش کرنے میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پس سیلز ویلیو میں آپ جو بھی علاج کر رہے ہیں، خوردن کے اعتبار سے دوائیں لے رہے ہیں، جو بھی کچھ لے رہے ہیں، لیکن اگر ناریل کا تیل اس صورت میں، سوزاکی زہر کی صورت میں، اگر آپ ناریل کا تیل بھی رات کو 2 قطرے اپنی ناف پہ گرا کے 5 منٹ چھوڑتے ہیں اور پھر اس کو پیٹ میں مالش کر دیتے ہیں، تو یقین کیجئے آپ کا علاج آسان ہو جاتا ہے، علاج تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے، اور علاج واقعی علاج ہو جاتا ہے، علاج کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ یہ سپورٹنگ تھنگز ہے سوزاکی صورت میں، جس میں سوزاکی صورت کس کو کہتے ہیں کہ ایک صورت اعصابی صورت ہوتی ہے جہاں پانی کا اخراج ہوتا ہے، پانی والے دانے، پانی کا نزلہ، پانی کی چھینکیں، پانی کا انفلوئنزا، اور پانی کا جناب جریان، اطلام، لیکوریا، پانی کے دانے، تو یہ ساری کون سی کیفیت تھی؟ اعصابی کیفیت تھی، جس کو آپ کیا کہتے تھے؟ اعصابی کیفیت تھی نا۔ اعصابی کیفیت میں آپ اس کو کہتے تھے آتشکی زہر۔ تو آتشکی زہر میں یہ علامت پانی کی تھی، لیکن بواسیری زہر میں کیا تھا؟ ہر جگہ خون ہے، اس میں پانی تھا، اس میں خون ہے، سر سے خون، بال سے خون، ناک سے خون، کانوں سے خون، آنکھوں سے خون، منہ سے خون، مسوڑوں سے خون، باتھ روم والی جگہ سے خون، پیشاب والی جگہ سے خون، ادھر ادھر سے خون ہی خون۔ تو یہ ساری کیفیت کون تھی؟ بواسیری۔ ایک کیفیت ہوتی ہے پیپ والی، رپورٹ میں آ رہا ہے پس سیل، یا تو پس سیل آ رہا ہے رپورٹ میں، اسپم سیمن کی، سیمن اینالائز کی رپورٹ میں پس سیل ویلیو آ رہی ہے، یا پھر ٹانگوں میں رات کو سونے کی نیت کرتے ہی درد آ رہا ہے، یا پھر کوئی سا بھی دانہ کسی بھی زخم سے، پھوڑے سے، پھنسی سے، یا فیسٹولا ٹائپ، فیسٹولا سمجھتے ہو، ٹھیک ہے نا، ان ٹائپس میں پیپ جمع ہو رہی ہے، پیپ اور پس، تو یہ خون کے پک جانے کی علامت ہوتی ہے۔ اس میں جسم گرم بھی ہوتا ہے، خواہ مخواہ میں گرم ہوتا ہے، آپ ہاتھ ملاؤ گے لگے گا جسم گرم ہے، بندے کو بخار ہے۔ تو یہ تمام علامتوں میں سوزاکی زہر اس کو کہتے ہیں، جہاں پیپ ہے، پس ہے، پس سیل ویلیو آ رہی ہے، پیپ آ رہا ہے، یا رات کو ٹانگوں میں درد آ رہا ہے اور کہیں سے بھی پیپ نظر آ رہا ہے، یا ڈپازٹ ہو رہا ہے یا خارج ہو رہا ہے، پیپ ہے تو بس وہ سوزاکی زہر ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ناریل کا تیل جو ہے، رات کو آپ نے ناف میں 2 قطرے گرا لیے اور 5 منٹ بعد اس کو پورے پیٹ میں مل دیا، تو اس سے معاملات اچھے ترین ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بہت زیادہ جلن محسوس کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ جلن کی کیفیت میں، جہاں پہ بہت زیادہ جلن، سوزش محسوس ہو رہی ہو، وہاں پہ بھی ناریل کا تیل ایک اچھا ترین کام کرتا ہے۔ ناریل کا تیل معمولی نہیں ہے، بالوں پہ تو لگاتے ہی ہو آپ اس کو، مگر ان معاملات میں بھی نمٹائیں آپ کو علم میں ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنی ایمرجنسی گھر بیٹھ کے نمٹا سکیں۔ تیسری بات ہوتی ہے کہ ناخنوں کے مسائل ہوتے ہیں، ناخنوں میں نا بدرنگ ہو جاتے ہیں ناخن، اور ان میں جناب
آڑا ٹیڑھاپن آ جاتا ہے ناخن میں، بدصورتی آ جاتی ہے ناخن میں، تو ایسی صورت میں بھی محض ایک ایک قطرہ ناریل کا تیل استعمال کرنا آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ باتھ روم کی جگہ سے اگر خون آ رہا ہے اور یا پیشاب والی جگہ سے خون آ رہا ہے تو ایسی صورت میں ناریل کے تیل پر آپ کو اعتبار ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں ناریل کے تیل پینے کو نہیں کہہ رہا آپ کو۔ انڈونیشیا میں تو آپ پی سکتے ہو نا، وہاں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سیدھا درخت سے اتر کے پیک ہوا ہے، یا پھر آپ نے ناریل کا تیل خود بنایا ہو تو آپ اس کے 10 قطرے پی سکتے ہیں ہلکے نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر آپ کو اعتبار ہے تو۔ یا آپ خود بنایا، خود بنانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ کوکونٹ پاؤڈر لے لیں آپ 1 کلو، اس کو 2 کلو 3 کلو پانی میں اس کو کھولا کے فریج میں رکھ دیں، اور صبح جو دیکھیں گے تو برف کے ڈلے آئے ہوئے ہوں گے، جو برف کے ڈلے ہیں یہ پیور ناریل کا تیل ہے، یا آپ خود بنا سکتے ہو، ہر بندہ خود بنا سکتا ہے۔ تب اگر اس قسم کا ناریل کا تیل ہے جہاں اعتماد ٹرسٹ جو ہے 100% ہے، تو ایسے تیل کے 10 قطرے آپ دودھ میں ڈال کے پی سکتے ہو، ایسی تمام صورتوں میں جہاں پہ پی پا رہی ہو، پی پاتی ہو، پس آتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایمرجنسی بہت نمٹ جاتی ہے، خصوصاً جب پیشاب کی نالی سے کہ یورینری سیکشن میں جب پیپ کی کیفیت ہو تو بندہ بہت گھبرا جاتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے، اس میں عجیب سی اذیتناک زندگی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کا قابل اعتبار کوکونٹ آئل ہو یا آپ نے خود بنایا ہو تو اس کے 10 قطرے تھوڑے سے دودھ کے ساتھ پیتے ہو تو اللہ زندگی اچھی کر دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اللہ سکون دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کیمسٹری لیول ہر چیز کا پتہ ہو تو آپ کے گھر میں سب سے بڑا کائنات کا خزانہ جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں ہے، جو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور بتایا کس نے؟ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا خزانہ آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں پایا جاتا ہے، تھوڑا بہت آپ کے فریج میں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آنکھیں کھولو، شعور کو جگا لو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسکن کے معاملات میں اگر کہیں خشکی بہت ہے اور وہ خشکی جو ہے پھٹ رہی ہے، خشکی جو ہے وہ پھٹ رہی ہے، وہ ڈیمیج ویلیو پر آ رہی ہے اور اس میں جناب دراڑیں پڑ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہ ناریل کے تیل آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ ہاں یوں کر لیجئے گا کہ 1 پاؤ ناریل کا تیل ہے، اس میں 10 گرام کافور کوئی سے بھی لے لیں، چائنا والا لے لیں، ٹھیکری والا لے لیں، ٹیبلٹ والا لے لیں، وہ لے کے جلا لیں ہلکی آنچ پہ، تو یہ تیل اسکن کا کوئی بھی پرابلم نام کی چیز آ رہی ہے، اسکن پھٹ رہی ہے، ڈیمیج ہو رہی ہے، خشک ہو رہی ہے، اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، تو اس میں بھی یہ تیل لگانا آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ ناریل معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اس کے کروڑوں فائدے ہیں، بندہ بولتے بولتے میں پھر 8 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، لیکن جتنا سمجھا دیا کم از کم اتنا ہی فائدہ اٹھا لیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔